السلام علیکم ناظرین، آج ہم بات کریں گے 15 اگست کے اس پرمسرت موقع پر، جشن یوم آزادی کے موقع پر، کہ ہمیں کس طرح اپنے ملک سے وفادار رہنا ہے اور اسلام اس کے متعلق کیا تعلیم دیتا ہے، اللہ کے رسول اس کے متعلق کیا تعلیم دیتے ہیں۔ تو چلیے ٹاپک شروع کرنے سے پہلے نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں ایک مرتبہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کر لیتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد و بارک وسلم صلاۃ و سلاما علیکا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اسلام نے جہاں اسلام سے محبت سکھائی ہے، وہیں وطن سے بھی محبت سکھائی ہے، حب الوطنی کی بھی تعلیم دی ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے جہاں قرآن سے اور اللہ سے، دین سے محبت سکھائی، وہیں وطن سے بھی، اپنے ملک سے بھی، اپنی زمین سے بھی محبت کی تعلیم فرمائی ہے۔ اور پھر جنگ بدر ہم دیکھتے ہیں تو جنگ بدر ایک زندہ مثال ہے کہ اللہ کہ رسول علیہ السلام اور آپ کے پیارے صحابہ نے جو جنگ لڑی تھی، اس میں ایک وجہ یہ بھی تھی کہ دشمن مدینے پر، حضور کے اس وطن پر حملہ کرنا چاہتے تھے جہاں سرکار اپنے صحابہ کو لے کر آرام فرما رہے تھے، یعنی چین سے زندگی گزر بسر کر رہے تھے۔ جب کفار نے یعنی مشرکین نے، اسلام کے دشمنوں نے، نبی کے دشمنوں نے حضور اکرم علیہ السلام کے اس شہر پر حملہ کرنا چاہا، اس زمین پر حملہ کرنا چاہا جہاں سرکار رہتے تھے، صحابہ کرام رہتے تھے، تو پھر صحابہ اور سرکار کو یہ ہرگز گوارا نہیں ہوا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے اپنے صحابہ کو لیا اور پھر یہ فرمایا تھا کہ ہم جس زمین پر رہتے ہیں، دشمن کو ہم ہرگز اس زمین پر، ہمارے ملک پر، ہمارے وطن پر حملہ کرنے نہیں دیں گے۔ اس لیے حضور اکرم علیہ السلام مدینے سے باہر لڑ کر دشمن کو اپنے شہر میں آنے ہی نہیں دیا، اپنے وطن میں آنے ہی نہیں دیا اللہ کے رسول علیہ السلام نے۔ تو اس طرح ہم کو معلوم ہوتا ہے کہ حب الوطنی کس طرح اسلام سکھاتا ہے اور یہ جذبہ دیتا ہے کہ جس دیش میں تم رہتے ہو، جس ملک میں تم رہتے ہو، اگر وہاں پر تمہیں اپنا مال بھی خرچ کرنا پڑے تو مال بھی خرچ کرو، اپنی جان کے نذرانے بھی دینے پڑے تو اپنی جان کی قربانیاں دے کر بھی ملک سے وفاداری نبھاؤ اور ملک سے وفادار آخری سانس تک رہنا۔ اسلام یہی تعلیم دیتا ہے کہ تم جس ملک میں رہتے ہو، جس زمین پر رہتے ہو، اس زمین کی عزت کرو، اس زمین کی وفاداری نبھاؤ، اس زمین سے محبت رکھو، اس سے وفادار بنے رہو۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے خود اپنی تعلیم اپنے عمل سے دے کر امت کو بتایا ہے۔ جب حضور اکرم علیہ السلام مکے سے مدینہ ہجرت فرما رہے تھے تو پھر حضور اکرم علیہ السلام نے مکے کی طرف دیکھ کر یہ فرمایا تھا، اے مکہ، اگر میری قوم مجھے یہاں سے نکلنے پر مجبور نہ کرتی تو میں تجھے کبھی چھوڑ کر نہیں جاتا۔ یہ حضور اکرم علیہ السلام کے درد بھرے الفاظ بتا رہے تھے کہ حضور کس طرح اپنے ملک سے، اپنے وطن سے محبت رکھتے ہیں۔ اور پھر یہی تعلیم نبی پاک علیہ السلام کی بھی ہے کہ جو تمہارا ملک ہے، تمہارا وطن ہے، اس سے آخری سانس تک محبت رکھنا۔ اسلام یہی تعلیم دیتا ہے کہ جو دین کا وفادار ہے وہ وطن کا وفادار ہوتا ہے، جو وطن کا وفادار ہے وہ دین کا وفادار ہوتا ہے، جو وطن کا وفادار نہیں ہوتا وہ نبی کا وفادار بھی نہیں ہوتا۔ وطن سے محبت نبی سے محبت ہے، نبی سے محبت وطن سے محبت ہے، یعنی یہ بتایا جا رہا ہے کہ نبی کا وفادار کبھی ملک سے غداری نہیں کرتا، بلکہ وہ بھی ملک سے محبت اور وفاداری نبھاتا رہتا ہے۔ تو ہمیں معلوم ہوتا ہے اس طرح کہ اسلام اور صاحب قرآن نے کس طرح محبت کی تعلیم دی، وطن سے کس طرح جانثاری کا جذبہ دیا وطن کے ساتھ، اور کس طرح اللہ کے رسول علیہ السلام نے امت کو تعلیم فرمائی ہے۔ آج جشن آزادی کے موقع پر ہم جس طرح اس دیش کو آزاد کرانے میں جتنے شہیدوں نے اپنی جانوں کی قربانیاں اور بلیدان دیا ہے، ان تمام کو ہم یاد کرتے ہیں، ان کو ہم سلامی پیش کرتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے درجے بلند فرمائے، ان پر ہمیشہ رحمتوں کا نزول فرماتا رہے۔ جس طرح آج ہم وطن پر قربان ہونے والے شہیدوں کو یاد کر کے یوم شہیدہ منا رہے ہیں، ان کو یاد کر رہے ہیں کیونکہ انہوں نے بہت بڑی قربانیاں دی ہیں، ان کی قربانیوں کے بدلے ہی آج انسان یعنی ہم سکون کی سانس لے رہے ہیں، آزادی کی سانس لے رہے ہیں، یہ انہی کی قربانیوں کا نتیجہ ہے۔ اسی طرح ہمیں دین پر قربان ہونے والی ہستیوں کو بھی یاد رکھنا چاہیے کیونکہ انہوں نے بھی دین کو بچانے کے لیے بہت بڑی قربانیاں دی ہیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو گئے، آپ کا سارا کنبہ ہو گیا،
اور جتنے شہیدان کربلا ہیں اور جتنے شہیدان اسلام ہیں ان تمام کو بھی ہمیں یاد رکھنا چاہیے۔ یہی دین اسلام سکھاتا ہے کہ تم اسلام سے محبت رکھو اور اسلام کے جانثاروں کو بھی یاد رکھو، اور جس دیش میں تم رہتے ہو، جس ملک میں تم رہتے ہو، وہاں کی قربانیاں دینے والوں کو بھی یاد رکھو، ان سے محبت رکھو اور ان سے وفاداری نبھاتے رہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو سننے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق سے مالا مال فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔